بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اجود ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی رمضان۔ یہ باب اس میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے رحمت و دریائے جود و سخا معجزاً سب سے زیادہ رمضان میں ہوتا تھا۔ اجود اس میں تفضیل ہے جود سے۔ جود کا معنی اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، کہ جس کے لیے مناسب ہو اس کو وہ دینا جو اس کے لیے مناسب ہو۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ فیاض تھے، اور آپ کی سب سے زیادہ فیاضی آپ کی سب سے زیادہ فیاضی ماہ رمضان میں ہوتی، یعنی آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور سب سے زیادہ سخی ہونے میں بھی اور زیادہ سخی رمضان میں ہوتے، اس لیے کہ ماہ رمضان میں صدقے کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، اور اس میں روزہ ہے جو اشرف العبادات ہے، وہ اشرف العبادات کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اور اسی مہینے میں لیلۃ القدر ہے، اور اسی مہینے میں حضرت جبریل امین نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر رات رمضان کی حاضر ہوتے اور حضور سے قرآن کریم کا دور فرماتے تھے۔ حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم ابن سعد قال اخبرنا ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان اجود بالخیر من الريح المرسلة۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ ابن اسماعیل نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن سعد نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ابن شہاب زہری نے، انہوں نے روایت کی عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ سے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھلائی اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَان، اور آپ کا جود و سخا اس وقت اور بڑھ جاتا جب جبریل امین علیہ السلام آپ سے رمضان میں ملتے تھے، اور وَكَانَ جبریل علیہ السلام، اور جبریل علیہ السلام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رمضان کی ہر ایک رات میں ملتے، حتیٰ ینسلخ، رمضان کے مہینے کے گزرنے تک، اور حضور اور جبریل قرآن کا دور کرتے، اور جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تو آپ نہایت تیز ہوائے رحمت سے بھی زیادہ سخی اور فیاض تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ کہ رمضان کا مہینہ، دوسرا یہ کہ جبریل امین کی ملاقات، تیسرا یہ کہ قرآن کی دور، تو ان ساری خصوصیتوں کے ساتھ جمع ہونے کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کی جو سخاوت اور آپ کا جو جود اور آپ کی جو فیاضی تھی وہ تیز ہوا سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوتی۔ حالانکہ تیز ہوا ہر ایک جگہ پر پہنچ جاتی ہے اور ہر ایک کے مشامے
جان کو معطر کرتی ہے، اور کوئی انسان ہوا کے فیض سے محروم نہیں رہتا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فیاضی تیز ہوا سے بھی اور زیادہ ہوتی۔ یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے، پہلی باب میں باب کیف کان بدء الوحی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر حضرت امام بخاری نے تخریج کی ہے عن عبدان عن عبداللہ عن یونس عن الزہری الی آخرہ، اور امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے 5 جگہ میں اس کی تخریج کی ہے۔ باب من لم یدع قول الزور والعمل به فی الصوم، یہ باب اس انسان کے بیان میں ہے جو روزے کی حالت میں نہ جھوٹ بات کو چھوڑے اور نہ جھوٹ بات کے مقتضا پر عمل کرنا چھوڑے، عمل کرنا چھوڑے، یعنی جھوٹ بھی بولے اور دغا بازی بھی کرے، جھوٹ کے مقتضا پر عمل بھی کرے۔ تو اب اس انسان کے بیان میں یہ باب ہے کہ اس کا گناہ کتنا ہے۔ قول الزور، زور کے معنی کذب ہے، اور حق سے باطل کی طرف میلان ہے، اور باطل و تہمت پر عمل کرنا ہے۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا سعید المقبری عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس اعتبار سے ہے کہ ترجمہ اس حدیث کا نصف ہے۔ اس حدیث کے راویوں میں ابن ابی ذئب ہیں، ابن ابی ذئب سے روایت کی ہے آدم ابن ابی ایاس نے۔ ابن ابی ذئب یہ محمد بن عبد الرحمن بن ابی ذئب ہیں، اور یہ روایت کرتے ہیں سعید مقبری سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، ان کے والد ہیں کیسان لیثی، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور، جو انسان روزے کی حالت میں جھوٹ بات نہ چھوڑے، جھوٹ بات نہ چھوڑے، جھوٹ بات تو ہمیشہ گناہ کبیرہ ہے، روزے کی حالت میں ہو یا بغیر روزے کے، اور ایسے جھوٹ کے مقتضا پر عمل کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن حالت روزہ میں اس کی قباحت اور بڑھ جاتی ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر روزہ رکھ کر جھوٹ بات نہ چھوڑے اور جھوٹ بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے، جو جھوٹ بات اور جھوٹ پر عمل اکبر الکبائر سے ہے، تو پھر اس کے روزے کا کیا ہوگا، اس کے روزے کا کیا ہوگا۔ اور احتمال یہ بھی ہے کہ جو انسان اس جھوٹ بات کو اور جھوٹ بات پر عمل کرنے کو اس حال میں نہ چھوڑے کہ وہ روزے میں ہے، تو اب خالی کھانے اور پینے کو چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت کو اس کی پرواہ نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، تو اللہ رب العزت کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ جو روزہ رکھ کر کے جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ کے مقتضا پر عمل کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑ دے، حاجت نہیں ہے۔ یہ مجاز ہے عدم التفات اور عدم قبول کی طرف، مراد یہ ہے کہ اس کا روزہ قبول نہیں ہے اور اس کا روزہ قابل قدر نہیں ہے۔
یہ اس لیے کہ چونکہ اللہ رب العزت تو کسی چیز کا محتاج ہی نہیں ہے نا. مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں اور اس کا روزہ قبول نہیں بلکہ قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ جیسے کھانا پینا چھوڑا ہے ایسی منہیات کا ارتکاب کرنے سے بھی باز رہے, جھوٹ سے بھی باز رہے اور جھوٹ کے مقتضا پر عمل کرنے, چغلی کرنے, دغا بازی کرنے سے باز رہے. اور یاد رہے کہ یہ تحذیر پر ہے اور زجر و توبیخ پر ہے. اور معنی یہ کہ جیسے انسان روزے میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے ایسے انسان کو جھوٹ بھی چھوڑنا چاہیے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے غیبت کی یا جھوٹ بول دیا تو اس کو یہ حکم دیا جائے کہ اپنا روزہ چھوڑے, یہ نہیں ہے, بلکہ اس کو یہ حکم دیا جائے گا کہ ان گناہوں سے باز رہے تاکہ اس کے لیے اس کے روزے کا اجر تام ہو, روزے کا اجر اس کو مکمل ملے. باب هل یقول انی صائم اذا شتم, باب یہ باب اس بیان میں کہ کیا اگر کسی روزے دار کو کوئی گالی بکے تو کیا وہ یہ کہے کہ انی صائم, میں روزے سے ہوں, کیا وہ یہ کہے یا اس کو اب بھی اپنے روزے کا اظہار جائز نہیں ہے؟ فرماتے ہیں حدثنا ابراہیم, تو بتایا کہ ہاں اس وقت میں وہ اپنے روزے کا اظہار کر سکتا ہے. حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ قال اخبرنا ہشام ابن یوسف عن ابن جریج قال اخبرني عطاء عن ابي صالح الزيات انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرحا بصومه. مطابقت ترجمۃ الباب سے اس جملے میں ہے فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. یہ حدیث ابھی 5 ابواب پہلے گزری ہے. جو باب تھا باب فضل الصوم, اس حدیث کو امام بخاری نے یہاں پر روایت کیا ہے. وہاں پر تھا ولا یجہل اور یہاں پر ہے فلا یسخب, اور یہاں پر یہ قول بھی زائد ہے للصائم فرحتانی. ہاں ولا یسخب اور یسخب سین کے ساتھ پڑھو گے صاد کے ساتھ, دونوں کا معنی یہ کہ جھگڑا کرنا اور چیخنا. فرماتی ہیں امام بخاری کی ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن موسیٰ نے, انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ہشام ابن یوسف نے, انہوں نے روایت کی ابن جریج سے, انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی عطا نے, انہوں نے روایت کی ابی صالح زیات سے. ہاں
روایت انہوں نے کہا کہ میں نے سنا حضرت ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدمی کا ہر ایک نیک عمل اسی کے لیے ہے الا الصیام، مگر روزہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور والصیام جنہ، اور روزہ گناہوں کے لیے ڈھال ہے یا جہنم سے ڈھال ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، اور جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے اور تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، فَلَا يَرْفَثْ، تو وہ فحش بات نہ کرے، وَلَا يَسْخَبْ، اور نہ شور و غل کرے، فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی اسے گالی دے او قاتل یا اس سے جھگڑا کرے تو کہہ دے انی امرؤ صائم، کہ بے شک میں روزے دار آدمی ہوں، روزے دار آدمی ہوں۔ والذی نفس محمد بیدی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قسم اس کی کہ جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، یفرحہما، اصل میں یفرح بہما، جن سے روزے دار خوش ہوتا ہے۔ اذا افطر فرحا، ایک خوشی روزہ افطار کرنے کے وقت، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور دوسری جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو یہ خوش ہوگا جب کہ روزے کا ثواب اس۔ یہ حدیث پہلے گزر گئی، بتانا یہ ہے کہ روزے دار کو اگر کوئی گالی دے یا جھگڑا کرے تو روزے دار جھگڑا نہ کرے بلکہ جواب میں کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور اس حدیث میں روزے کی عظمت کا بیان ہے کہ روزے کا ثواب اللہ رب العزت خود عطا فرمائے گا، اور یہ کہ روزے دار کو بہرحال صبر سے کام لینا چاہیے، تمام برائیوں سے، فضول باتوں سے، لڑائی جھگڑے سے اعتراض کرنا چاہیے، اور روزے دار کو افطار کے وقت میں روزے کے پورا ہونے کی خوشی ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اللہ رب العزت کے لقاء کے وقت ہوگی کہ جب کہ روزہ بارگاہ الہی میں شرف قبولیت سے سرفراز کیا جائے گا اور اس کا ثواب دیا جائے گا۔ اور یہ جو فرمایا کہ ہر انسان کا عمل اس کے لیے ہوتا ہے، مطلب یہ کہ ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک عطا فرماتا ہے، اور ایک نیکی اللہ رب قرآن کریم فرماتا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، تو نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے۔ لیکن روزے کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا الصوم فإنہ لی، سوائے روزہ کے کہ روزہ تو میرے لیے ہے، اگرچہ تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہیں مگر روزہ کے متعلق خاص طور پر یہ فرمانا کہ روزہ میرے لیے، اس کی چند وجہ ہیں۔ روزے کی کئی خصوصیات ہیں، قیامت کے دن دوسری عبادتوں کا ثواب اہل حقوق کو دیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ قرض خواہ مقروض سے 700 نماز قرض کے عوض میں حاصل کر سکے گا، لیکن روزہ کسی حق والے کو نہ دیا جائے گا کہ روزہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور کفار و مشرکین قربانی، حج، خیرات، سجدہ وغیرہ بتوں کے لیے کرتے ہیں، مگر کوئی کافر بت کے لیے روزہ نہیں رکھتا۔ کافر روزہ رکھتا بھی ہے تو صفائی نفس کے لیے، تاکہ بتوں سے قرب حاصل ہو سکے۔ تو روزہ ایسی عبادت ہے جو غیر اللہ کے لیے نہیں کی جاتی۔ اور دوسرا یہ کہ تمام عبادتوں میں ریاکاری ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی ظاہری صورت ہے،
جس سے کہ وہ عبادت پہچانی جاتی ہے. لیکن یہ روزہ ہے کہ روزے کی کوئی ظاہری صورت نہیں، اس کا تعلق صرف اللہ رب العزت سے ہے. جو روزہ رکھتا ہے وہ مخلص ہی ہے، کیونکہ ریاکار چھپ کر کھا کر روزے کا اظہار کر سکتا ہے لیکن وہ روزہ نہیں ہے. تو روزہ بہرحال ایک مخلصانہ عبادت ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود اس کا ثواب دوں گا. یعنی روزے کا ثواب براہ راست میں خود دوں گا. کتنا دوں گا اس کو مقرر نہیں فرمایا. اور اجزا مجہول پڑھا جائے، اجزی نہیں اجزا، تو معنی یہ ہوں گے کہ تمام عبادتوں کا ثواب جنت ہے، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا ثواب میری ذات ہے، کہ بندے کو روزے کے ثواب میں مل جاؤں گا. غور کیجئے کہ اللہ رب العزت کی لقاء کے مقابل کوئی بھی ثواب کا کیا درجہ ہے، کچھ درجہ نہیں ہے. ہاں، باب الصوم لمن خاف علی نفسه العزوبہ، یہ باب روزے سے شہوت توڑنے کے بیان میں، کہ جو انسان اپنی ذات پر عزوبت کا اندیشہ کرے. عزوبت زنا میں مبتلا ہونے کا. ہاں، یعنی اگر انسان کو یہ اندیشہ ہو کہ میں غلبہ شہوت کی وجہ سے زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس کے لیے روزہ ہتھیار ہے غلبہ شہوت کو توڑنے کے لیے. اصل میں عذب یعذب کا معنی ہے دوری. بولتی عذب عنی فلاں ای بعودا، تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو انسان گناہ کا اندیشہ کرے اپنے اوپر، اسے روزہ رکھنے کا حکم ہے. فرماتے ہیں حدثنا عبدان عن ابی حمزہ عن العامش عن ابراہیم عن علقمہ قال بین انا امشی مع عبد اللہ فقال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. مطابقت ترجمۃ الباب سے اس قول میں ہے فعليه بالصوم. اس حدیث کے راوی 6 ہیں. عبدان یہ عبداللہ ابن عثمان ہے، دوسرے ابو حمزہ ان کا نام محمد ابن میمون ہے، اور تیسرے سلیمان عامش، چوتھے ابراہیم نخعی، پانچویں علقمہ ابن قیس نخعی، اور چھٹے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. علقمہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ چل رہا تھا بینا انامشی. کئی مرتبہ گزر گیا کہ بینا اصل میں بینا ہے، فتح کا اشباع ہوا تو الف کے ساتھ لکھا گیا. ہاں، اور بینا یہ بینا اور بینما یہ دونوں ظرف زمان ہیں، دونوں جملے کی طرف مضاف ہوتے ہیں.
فرماتے ہیں حضرت علقمہ کے میں اس درمیان کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چل رہا تھا. فقالا، تو عبداللہ ابن مسعود نے بیان فرمایا، کننا مع النبی، ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من استطاع الباءۃ، کہ جو انسان مجامعت پر قدرت رکھے، اور جو انسان مجامعت پر قدرت رکھے، فَلْيَتَزَوَّجْ، تو وہ انسان نکاح کرے. یعنی جو انسان نکاح پر قادر ہے اور مجامعت پر قادر ہے وہ انسان نکاح کرے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ نکاح نگاہ کو نیچی رکھنے کا سب سے بڑا داعی ہے. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور یہ نکاح شرمگاہ کا محافظ ہے، شرمگاہ کا محافظ ہے. اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جس انسان کو نکاح کی استطاعت نہ ہو، نکاح کی استطاعت نہ ہو، یعنی جماع کرنے پر قادر ہے اور شہوت غالب ہے، لیکن اس کے پاس نان و نفقہ کے لیے بیوی کے سامان نہیں ہے اور نان و نفقہ کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے، تو اور اس کی شہوت غالب ہے، تو جو نکاح کرنے پر قادر نہ ہو تو فعلیہ بالصوم، تو وہ روزہ رکھے، روزہ رکھے. فإنہ لہ وجاء، اس کیونکہ روزہ اس کے لیے قاطع شہوت ہوگا، قاطع شہوت ہے روزہ. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ وہ اس کے لیے قاطع شہوت ہے. اصل میں اصل وجا کا معنی جو ہے وہ وجا کا معنی آتا ہے خصیوں یا رگوں کو کوٹ کر اس طرح بیکار کر دینا کہ قوت جمع ختم ہو جائے. یہاں شہوت کی تیزی کو ختم کرنا ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر یہ روایت مختصر ذکر کی ہے. کتاب النکاح میں اس سے پہلے یہ زائد ہے. علقمہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ تھے، ان سے حضرت عثمان ابن عفان نے منا میں ملاقات کی اور فرمایا کہ اے ابو عبد الرحمن، مجھے تم سے کچھ ضرورت ہے. اس پر وہ دونوں تنہائی میں چلے گئے. حضرت عثمان نے ان سے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری شادی کسی کنواری عورت سے کر دوں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب دیکھا کہ انہیں حاجت نہیں تو انہوں نے میری طرف اشارہ کیا. علقمہ کہتے ہیں عثمان ابن عفان نے مجھے بلایا، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ کہنے لگے، سنو، اگر میں نے یہ کہا ہے تو حیرت کی بات نہیں،
ہم میں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جوانوں تم میں جو نکاح کی استطاعت رکھے وہ شادی کرے. ہاں اس میں جو لفظ عزوبہ ہے، عزوبہ یہ نصرہ ینصرو سے عذابہ، اس کا معنی ہے مجرد رہنا، بے بیوی کے رہنا. اور یہاں پر عزوبت سے مراد مجرد رہنا ہے. باب کا مطلب یہ کہ مجرد رہنے کی وجہ سے جو بدکاری کا خطرہ محسوس رکھ کرے وہ روزہ رکھ کر شہوت کا زور توڑ دے. ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ روزہ قاطع شہوت نکاح ہے. اور ایک بات آپ یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ اگر نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو اور شہوت زوروں پر ہو تو شہوت توڑنے کے لیے دوائی کا استعمال کرنا جائز ہے. اور امام علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ نکاح 3 قسموں پر ہے. سنت، اور سنت یہ حالت اعتدال میں ہے، اس لیے کہ نبی کریم نے فرمایا تناکحوا توالدوا تکثروا فإنی اباح بکم الامم یوم القیامہ. اے لوگوں نکاح کرو، نسل بڑھاؤ کہ بے شک میں تم پر قیامت کے دن اور امتوں پر فخر کروں گا. اور دوسری صورت یہ کہ نکاح کرنا واجب ہے جبکہ غلبہ شہوت ہو. تیسرا یہ کہ مکروہ ہے جبکہ اندیشہ ظلم کا ہو، اس لیے کہ وہ نبھا نہیں پائے گا یہ اندیشہ ہو. اس لیے کہ نکاح بہت ساری مصلحتوں کی لیے مشروع ہے، تو اگر اس میں کوتاہی کا اندیشہ ہو تو ان مصلحتوں کا ظہور نہ ہوگا. تو اس حالت میں انسان بجائے نکاح کرنے کے روزے میں مشغول ہو جائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے نکاح کو حلال فرمایا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کو سنت قرار دیا تاکہ لوگ اپنے دین میں کمال پر رہیں اور اپنی جانوں کو محفوظ رکھیں، نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائے. اور بہت سارے لوگ عورتوں سے نکاح پر قدرت نہیں پاتے، اور بہت سارے لوگ عقد نکاح کی وجہ سے کچھ الجھن محسوس کرتے ہیں، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ رکھیں، اس لیے کہ روزہ قاطع شہوت ہے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا. یہ باب اس بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الہلال فصوموا، جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو، یعنی جب رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا، اور جب تم شوال کا چاند دیکھو تو روزہ رکھنا ختم کر دو. ابو ہریرہ کی روایت میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا فإن غم علیکم فصوموا 30 یوما. وقال صلہ عن عمار من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم. فرماتی ہیں صلہ، یہ صلہ عیدہ کے وزن پر صلہ ابن زفر ہے.
ظفر عبسی کوفی ہیں، ان کی کنیت ابو بکر ہے، اور ایک قول یہ کنیت ابو العلا ہے۔ واقدی نے فرمایا کہ ان کا انتقال مصعب ابن زبیر کے زمانے میں ہوا، اور یہ کبار تابعین اور فضلاء تابعین سے ہیں۔ حضرت عمار جو ہیں یہ عمار ابن یاسر ہیں جو صفین میں شہید ہوئے۔ حضرت صلہ نے عمار ابن عامر سے روایت کی کہ جس انسان نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ مطابقت اس اثر کی ترجمۃ الباب سے اس اعتبار سے ہے کہ اس کا معنی کا مقتضا یہ ہے کہ شک کے دن روزہ نہ رکھا جائے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا۔ تو نبی کریم نے روزہ رکھنے کو معلق کیا رمضان کے چاند دیکھنے پر، لہذا شعبان کا آخر کا دن جس میں چاند کی رؤیت میں شک ہو جائے کہ کیا آخری دن یہ شعبان کا ہے یا رمضان کا ہے تو اس دن کا روزہ نہ رکھا جائے۔ یہ اس تعلیق کو ترمذی اور سنن اربعہ کے مصنفین نے ذکر کیا ہے کہ صلہ ابن ظفر سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمار ابن یاسر کے ساتھ پاس تھے، ان کے پاس ایک بھنی ہوئی بکری کا گوشت لایا گیا تو انہوں نے کہا کلو فتناحا بعض القوم، تو کچھ لوگوں نے کھانے سے اعراض کیا اور کہا کہ انی صائم، کہ ہم تو روزہ دار ہیں۔ تو عمار ابن یاسر نے کہا من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس انسان نے شک والے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ اور یوم شک وہ دن ہوتا ہے کہ جس میں لوگوں میں افواہ ہو جائے چاند کے دیکھنے کی لیکن اس کی رویت ثابت نہ ہو۔ یوم شک کا دن وہ ہے کہ ایک نے گواہی دی اور اس کی شہادت مردود ہو گئی، یا دو فاسقوں نے گواہی دی اور ان کی شہادت مردود ہو گئی۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شک کے دن نفلی روزے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ قول امام اوزاعی، لیث ابن سعد، احمد اور اسحاق کا ہے۔ اور اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا یوم شک کا روزہ رکھتی تھی، اور قاضی ابو یعلا نے کہا کہ یوم شک والے دن کا روزہ یہ حضرت عمر ابن خطاب، حضرت علی ابن ابی طالب، انس ابن مالک، ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے۔ اور ہمارے اصحاب حنفیہ نے کہا کہ شک کا روزہ کئی صورتوں پر ہے۔ ایک تو یہ کہ شک والے دن رمضان کے روزے کی نیت کرے، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ اور دوسری صورت یہ کہ اگر دوسرے واجب کی نیت کرے جیسے قضاء رمضان یا نظر یا کفارہ کی تو یہ بھی مکروہ ہے، مگر اس کی کراہت پہلی والے کی کراہت سے کم ہے۔ اور اگر یہ کسی نظر کا روزہ رکھا اور تو یہ مکروہ ہوگا، اور لیکن وہ روزہ جس نیت سے رکھا ہے ایسا یہ ہے کہ وہ واجب ادا ہو جائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ شک والے دن نفل کی نیت سے روزہ رکھے، یہ مکروہ نہیں ہے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک، اور یہ قول امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور
जवामिउल फ़िक़्ह में कहा गया कि शक के दिन का रोज़ा मकरूह नहीं है नफिल की नीयत से, और अफजल ये है कि ख़वास इसका रोज़ा रखें ख़ास नफिल की नीयत से, और आवाम के हक़ में ये कि वो इंतज़ार करें क़ुर्ब ज़वाल तक। अगर ये ज़ाहिर हो जाए कि रमज़ान का दिन है ये तो रोज़ा रखें, वरना इफ्तार करें। हाँ, और चौथा ये है कि असल नियत ही में इज़्मिलाल हो, भाई तौर के ये नियत करें कि कल को मैं रोज़ा रखूँगा अगर रमज़ान का होगा, और अगर शाबान का दिन होगा तो रोज़ा नहीं रखूँगा, तो इस सूरत में वो साइम ही नहीं होगा। और एक सूरत ये कि वस्फ़े नियत में ये कहा कि अगर कल को रमज़ान है तो रमज़ान का रोज़ा, वरना अगर शाबान हो तो दूसरे वाजिब का रोज़ा, तो ये मकरूह है। और ये है कि छठा ये कि रमज़ान के रोज़े की नियत करें अगर कल रमज़ान का दिन हो, और अगर शाबान का हो तो नफिली रोज़ा हो, तो ये भी मकरूह है। याद रखिए कि अबुल कासिम ये इस कुन्नियत की तखसीस ये इशारा करने के लिए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदों के दरमियान अल्लाह का हुक्म और उसकी नेमतों को तकसीम फरमाते हैं, और उन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म उन तक पहुँचाते हैं। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मसलमा अन मालिक अन नाफ़ि अन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़करा रमज़ाना फ़क़ाला ला तसूमू हत्ता तरल अल हिलाला वला तुफ़्तिरू हत्ता तरौ फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़क़दुरू ला। इस हदीस के रावियों का जिक्र कई मरतबा गुज़र गया है। फरमाते इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमसे हदीस बयान की अब्दुल्ला इब्न मसलमा ने, उन्होंने रिवायत की मालिक ने, उन्होंने रिवायत की नाफ़े ने, नाफ़े से उन्होंने रिवायत की अब्दुल्ला इब्न उमर से कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमज़ान का जिक्र किया और फरमाया कि ला तसूमू हत्ता तरावुल हिलाला, रोज़ा मत रखो जब तक कि रमज़ान का चाँद ना देख लो, वला तुफ़्तिरू हत्ता तराव हो, और रमज़ान के रोज़े रखना मत छोड़ो यहाँ तक कि शव्वाल का चाँद देख लो। फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़क़दुरू ला, अगर शव्वाल का या रमज़ान का चाँद तुम पर मुश्तबे हो जाए और नज़र ना आए, फ़क़दुरू ला, तो तुम उसके लिए 30 दिन महीने के मुकम्मल कर लो। फ़क़दुरू ला। हद्दसना ये हदीस पहले गुजर गई। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मसलमा हद्दसना मालिक अन अब्दुल्लाह इब्न दीनार अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अश्शाहरु 29 लैला फला तसूमू हत्ता तरो फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़अकमिलुल इद्दता 30। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया इसकी रिवायत की है इमाम बुखारी ने अब्दुल्ला इब्ने मसलमा से। फरमाया कि हमसे हदीस बयान की अब्दुल्ला इब्ने मसलमा ने, उन्होंने कहा कि हमसे हदीस बयान की मालिक ने, उन्होंने रिवायत की अब्दुल्ला इब्ने दीनार से, उन्होंने रिवायत की अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया महीना 29 दिन का भी होता है। फला तसूमू हत्ता तरो, तो तुम रोज़ा मत रखो यहाँ तक कि रमज़ान का चाँद देख लो। फ़इन गुम्मा अलैकुम, अगर चाँद तुम पर मुश्तबे हो जाए, छुप जाए, नज़र ना आए, फ़अकमिलुल इद्दता 30, तो 30 दिन की तादाद को मुकम्मल कर लो। हद्दसना अबुल वलीद क़ाल हद्दसना शोबा अन जबला इब्ने सुहैम क़ाल समिअतु इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा यक़ूलु
الشعر کذا و کذا وخنس الابہام فی الثالثہ، فرماتی ہیں اس حدیث کے راوی ہیں ابو الولید، یہ ہشام بن عبد الملک طیالسی ہیں، اور جبل ابن سحیم ان کی کنیت ابو سویرہ ہے، ان کا انتقال ولید ابن یزید کے زمانے میں ہوا۔ فرماتی ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن مسلمہ نے، انہوں نے روایت کیا امام مالک سے، انہوں نے روایت کیا عبداللہ ابن دینار سے، انہوں نے روایت کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشعر ہاکذا وہاکذا، فرمایا مہینہ یعنی جس مہینے میں کہ ہم ہیں، یا مراد مطلقاً جن سے مہینہ ہاکذا وہاکذا، سرکار نے اپنی دونوں انگلیوں کو پھیلا کر یوں فرمایا، ہاکذا تو دونوں ہاتھوں کی انگلی پھیلیں گی تو 10 ہو گئیں، وہاکذا اور ایسے ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلا کر 2 مرتبہ فرمایا تو یہ 20 ہو گئی، 1 مرتبہ کے 10 اور 1 مرتبہ کے 10، 20 ہو گئے۔ 2 مرتبہ فرمایا تو 20 دن ہو گئے۔ وَخَنَسَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ، اور سرکار نے پھر تیسری مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلا کر فرمایا اور انگوٹھا دبا لیا، 1 انگوٹھا دبا لیا اور فرمایا وہاکذا، تو تیسری مرتبہ میں جب انگوٹھا دبا لیا تو 9 بچے۔ تو معنی یہ ہوا کہ مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، مہینہ 29 دن کا ہوتا، 29 دن ہوئے۔ توجہ رکھنا اس پر، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الشعر ہاکذا وہاکذا، سرکار نے 2 مرتبہ اپنی انگلیوں کو پھیلا کر فرمایا مہینہ اتنا ہوتا ہے، تو 2 مرتبہ 20 ہو گئے، اور تیسری مرتبہ میں پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلا کر فرمایا، مگر اب انگوٹھا دبا دیا، تو انگوٹھا دبا دیا تو 9 تو بچے، تو 9 تیسری مرتبہ میں ہوئے، تو یہ 29 ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، اتنا، اور پھر یہاں پر اتنا ہی ہے، اور بتانا یہ کہ مہینہ کبھی 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 29 دن میں چاند نظر نہیں آتا ہے، اور جب چاند نظر نہ آئے تو پھر 30 دن کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں کہ علماء نے فرمایا کہ بات کو اشارے سے سمجھانا بھی جائز ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا محمد بن زیاد قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قال ابو القاسم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30۔ آدم ابن ابی ایاس ہے، محمد ابن زیاد ہیں، فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی آدم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن زیاد نے،
انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ کو سنا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. یہ ابو ہریرہ نے یہ کہا کہ حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا لرؤیتہ، صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے روزہ شروع کرو. وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، اور چاند دیکھ کر کے افطار کرو، شوال کا چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا ختم کرو. فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ، یہ غبابت سے ہے، اور غبابت کا معنی عدم الفطنہ. فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ، اگر روزہ تم پر اگر چاند تم پر مخفی ہو جائے، چاند کو تم لوگ نہ دیکھ پاؤ، اگر چاند کو نہ دیکھ پاؤ، فَاكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، تو شعبان کی تعداد 30 دن پورے کرو، 30 دن کے پورے کرو. اب ایک بات یاد رکھنا کہ یہاں پر جو ہے نا صوموا لرؤیتہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مسلمانوں کا دیکھنا ضروری ہے، بلکہ بعض مسلمانوں کا دیکھنا یہ کافی ہے. بلکہ اگر 2 عادل انسان چاند دیکھ لیں تو یہ کافی ہے. تو گویا کہ 2 عادلوں کا دیکھنا یہ سب کا دیکھنا ہے. عن امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رمضان کے چاند کی رؤیت میں ایک واحد عادل کی شہادت بھی امام قبول کرے گا اگر آسمان میں ابر ہو. ہاں بس منٹ ابر ہو. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ شعبان کی 30 دن کی گنتی پوری کرو، یہ فرمایا. ہاں حدثنا ابو عاصم عن ابی جریج عن یحییٰ ابن عبداللہ ابن سیفی عن عکرمۃ ابن عبد الرحمن عن ام سلمہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آلا من نساء شہرا فلما مضى 29 يوما غدا او راحا فقيل له انك حلفت الا تدخل شهرا فقال ان الشهر يكون 29 يوما. اس حدیث کے راوی 5 ہیں. ایک ابو عاصم نبیل ضحاک ابن مخلد، دوسرے عبد الملک ابن عبدالعزیز ابن جریج، تیسرے یحییٰ ابن عبداللہ ابن سیفی. یہ منسوب ہیں سیف کی طرف جو اس کے شتا کی ضد ہے. اور عکرمہ بن عبد الرحمن ابن حارث مخزومی، ان کا انتقال یزید بن عبد الملک کے زمانے میں ہوا. 5 میں ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا نام ہند بنت ابی امیہ ہے. یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو عاصم نے، انہوں نے روایت کی ابن جریج سے، انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن عبداللہ ابن سیفی سے، انہوں نے روایت کی عکرمہ سے، عکرمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے روایت کی ام سلمہ سے. اس حدیث کی روایت سننے سے پہلے ایک بات پہلی روایت سے متعلق سن لیجئے کہ اس میں بعض روایتوں میں غبیہ ہے اور بعض روایتوں میں اغمیہ ہے اور بعض روایتوں میں غمہ ہے نا. فَإِنْ اغمیہ علیکم فَإِنْ غبیہ علیکم فَإِنْ غبیہ علیکم فَإِنْ غمہ علیکم. اس کو جب آپ تحریر کریں گے
اتنی تشریح پہلی والی حدیث میں جوڑ دیجئے گا۔ فرماتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج سے 1 مہینے کا ایلا کیا تھا، اور جب ایلا کیا تھا صحبت نہ کرنے کی قسم کھائی۔ جب 29 دن گزرے تو غدا اور راحہ، صبح سویرے یا دوپہر کے بعد آپ ان کے پاس آ گئے تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے تو 1 مہینے تک الگ رہنے کی قسم کھائی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان الشہر یکون 29 یوما، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے اور اس حدیث سے متعلق مکمل تشریح پہلے گزری ہے۔ اگلی روایت ہے حدثنا عبدالعزیز ابن عبداللہ قال حدثنا سلیمان بن بلال عن حمید عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسائه وكانت انفقت رجله فقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا فقال إن الشهر يكون 29۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے وہی ہے کہ اس میں بھی یہ ذکر ہے کہ مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں اس حدیث کے راوی امام بخاری کے شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن یحییٰ بن عمر ہے، اور باقی راویوں کا ذکر پہلے گزر گیا۔ حمید ابو عبیدہ بصری ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبدالعزیز ابن عبداللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن ہلال نے، انہوں نے روایت کی حمید سے، انہوں نے روایت کی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے ایلا کیا، وَكَانَتْ انفقت رجلہ، اور آپ کا پاؤں اکھڑ گیا تھا، یعنی آپ کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ فَأَقَامَ فِي مَشْرَبَةٍ، تو آپ بالا خانہ میں 29 راتیں رہے۔ ثُمَّ نَزَلَ، اس کے بعد آپ نیچے اترے تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آلیت شہرا، آپ نے 1 مہینے کا ایلا کیا تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الشہر یکون 29، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ ان حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مہینہ کبھی 29 دن کا ہوتا ہے، لیکن 29 سے کم اور 30 سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔ اگر 29 کو چاند نظر نہ آئے تو پھر 30 دن پورے کر کے رمضان کا روزہ رکھیں، اور شوال کے اگر چاند کا معاملہ ہو اور چاند نظر نہ آئے تو 30 روزے مکمل کرنے کے بعد پھر عید کرے۔ اگر 29 شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن پورے کیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر 29 رمضان کو چاند نظر نہ آئے تو رمضان کے 30 دن پورے کر کے عید کی جائے گی۔